بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا ہے میری کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب 9 تاریخ سے لے کے ابھی تک جتنا ہنگامہ پاکستانی سیاست میں ہوا یا کروانے کی کوشش کی گئی، اگر میں یہ لفظ بولوں تو زیادہ بہتر ہے کہ جتنا ہنگامہ کروانے کی کوشش کی گئی، ان سب کی ہنڈیاں بیچ چوراہے پر بہت بری طریقے سے پھوٹی ہے۔ اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے، اور انہوں نے 9 تاریخ کو ایگزیکٹلی ہوا کیا، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کیا ہوا، کون گیا کون نہیں گیا، عدالتیں کیوں کھلیں کیوں نہیں کھلیں، کیا آپشنز دیے گئے، اور واقعی میں جو نعرہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لگایا جاتا ہے، جو نعرہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور ایکس وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے لگایا جاتا ہے کہ میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اس پر بھی ایک بہت بڑا بیان دیا ہے۔ تو تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ جناب 9 تاریخ کو ساری صورتحال تیزی سے تبدیل ہوئی۔ 9:30 بجے تک عمران خان صاحب جو کہ وزیر اعظم تھے اور یہ چاہتے تھے کہ جناب وہ کسی طور پر بھی ووٹنگ نہ کروائیں اور کسی طور پر استعفیٰ نہ دیں، بلکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس معاملے کو میں کسی طریقے سے آگے لے کے جاؤں۔ عمران خان صاحب اس وقت تک کانفیڈنٹ تھے 9 ساڑھے 9 کے درمیان، لیکن اس کے بعد صورتحال کافی زیادہ تبدیل ہوئی تیزی سے۔ جناب ملاقات ہوئی اس وقت کے قومی اسمبلی کے اسپیکر سے، ڈپٹی اسپیکر سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہونے کے بعد جیسے ہی وہ نکلے ان کو دوبارہ بلا لیا گیا۔ دوبارہ بلانے کے بعد ان سے دوبارہ میٹنگ کی گئی، اور جیسے ہی وہ پہنچے قومی اسمبلی میں، انہوں نے جا کے سب سے پہلے استعفیٰ دے دیا۔ جناب یہ ساری صورتحال ہوئی۔ اسد کیسر صاحب نے سب سے پہلے استعفیٰ دیا، پھر قاسم سوری صاحب کی جانب سے استعفیٰ دینے کی بات کی گئی، اور اس کے بعد چیئر حوالے کر دی گئی کہ جناب آپ ووٹنگ کروا لیں، لیکن ہم ووٹنگ کسی طور پر نہیں کرا سکتے۔ ایاز صادق تھے اس کے بعد سے، ایاز صادق صاحب نے اس کے بعد ووٹنگ کروائی۔ اب جناب اس کے بعد ایک اسٹوری راتوں رات نکل کر سامنے آئی، اور اس اسٹوری نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، اور یہ کہا گیا کہ جناب وزیر اعظم ہاؤس میں ایک ہیلی کاپٹر آیا، اور ہیلی کاپٹر کے اندر کچھ لوگ آئے، اور وہ بن بلائے مہمان تھے، اور ان بن بلائے مہمانوں کو دیکھ کے عمران خان صاحب بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور ان کے درمیان کوئی ملاقات ہوئی، ناخوشگوار قسم کی یہ ملاقات تھی، اور اس ملاقات کے بعد عمران خان صاحب نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا۔ پھر بھی انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، لیکن انہوں نے ووٹنگ کروانے کا کہ بھائی اسد کیسر صاحب استعفیٰ دے دیں گے تو ووٹنگ تو آلموسٹ ہو جائے گی، یعنی انہوں نے ہار مان لی ایک طریقے سے۔ اب جناب ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کی جانے لگی تھی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے، 3 میجر سوالات جو اس وقت پاکستانی عوام جاننا چاہتی ہے، اور جو نیریٹو ہے، یقین جانیے جو نیریٹو ہے پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان صاحب کا، وہ یہ ہے کہ میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ پہلے اس کو سن لیجیے، پہلے اس پہ بات کرتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے کہ جناب 9 تاریخ کو ہوا کیا، کون آیا تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جناب میجر جنرل بابر افتخار صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک پروگرام کے اندر یہ کہا گیا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے کہ اڈے دینے کے معاملے میں ہم نے بالکل ایبسولوٹلی ناٹ کہا، لیکن جناب ایک خبر جو انہوں نے دی، اور ایک زبردست بڑی خبر تھی، وہ یہ تھی کہ اڈے تو مانگے ہی نہیں گئے۔ میں مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھ رہا تھا کہ یار میں نے غلط سنا ہے، شاید ہو سکتا ہے میں نے غلط سنا ہو، ایسا نہیں ہے، انسان کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے خود کو۔ میں نے مختلف ٹی وی چینلز کو سوئچ کرنا شروع کیا، یار کوئی تو اس کا بریکنگ ڈبہ چلائے گا، اور سب نے یہ چلایا کہ بھائی اڈے تو مانگے ہی نہیں گئے تھے، جب آپ مانگیں گے نہیں تو ایبسولوٹلی ناٹ کس کو کہیں گے؟ یہ ایک سیاسی نعرہ تھا، یہ سیاسی نعرہ تھا، یقین جانیے یہ سیاسی نعرہ تھا۔ اور ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے اپنی پاک فوج پر فخر ہے، میں فخر کرتا ہوں اپنی پاک فوج پر، پاک فوج کے سپہ سالار پر، جو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان پر، جو دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہیں ان سب پر میرا فخر ہے، مجھے فخر ہے ان پہ، تو میں ان کی بات پہ منون عمل کروں گا، میں ان کی بات کو منون تسلیم کروں گا۔ تو جناب ایک بات تو میجر جنرل بابر افتخار نے یہ بڑی بات کی۔ اب آتے ہیں جناب 9 تاریخ کی، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ جناب سوال کیا گیا 9 تاریخ کو جب یہ سارا معاملہ ہوا تھا، تو جناب کیا ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف صاحب کی، ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم سے؟ انہوں نے کہا کہ اس رات یعنی 9 تاریخ کی رات دونوں کی وزیر اعظم صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، دونوں شخصیات کی وزیر اعظم صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اور انہوں نے پھر یہ بات بولی کہ بی بی سی نے جو خبر شائع کی تھی وہ انتہائی بیکار، بیہودہ اور واہیات تھی۔ بیہودہ لفظ تو انہوں نے نہیں کہا، یہ تو ظاہر سی بات ہے میں جذباتی ہو رہا ہوں تو میں نے یہ بات بول دی، انہوں نے کہا واہیات خبر تھی۔ اچھا پھر میں نے مختلف ٹی وی چینلز کو سوئچ کیا، میں نے کہا یار ہو سکتا ہے آپ غلط سن رہے ہو، کیونکہ یار پچھلے 2 مہینے سے تو خان صاحب کا پی ٹی آئی کا نیریٹو یہ تھا کہ ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے۔ پھر جناب ایک اور بڑی بات،
مراسلے کے حوالے سے جو مراسلہ کہا جا رہا ہے، جس کو دھمکی آمیز مراسلہ کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب اس دھمکی کی بنیاد پر عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی گئی، کروائی گئی، بیرونی پیسہ استعمال ہوا اور لوگ ہمارے اپنے استعمال ہوئے جنہوں نے غداری کی، اور غدار غدار کا نعرہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف یا پھر ان کے سربراہ اس وقت لگا رہے ہیں. اب اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن جناب بی بی سی نے خبر شائع کی تھی کہ 2 ہیلی کاپٹرز ہیں، ان 2 ہیلی کاپٹرز میں ان انوائٹڈ بن بلائے مہمان تھے، اور انہوں نے جا کے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور ملاقات ایک ناخوشگوار ملاقات تھی. اس نے نا بہت کچھ کہہ دیا اس لائن. اب اس بات کے بعد ایک مومنٹم سا بن گیا لوگوں کے درمیان، ایک عمران خان صاحب کے ساتھ ایک سمپتھی کا ایلیمنٹ جڑ گیا. پھر ایک اور بات انہوں نے بولی، انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے کوئی آپشنز نہیں دیے تھے، نہ ہم نے سیاست میں عمل دخل بڑھانے کی بات کی، عمل دخل کرنے کی بات کی، بڑھانا لفظ غلط ہے، یا میں نے عمل دخل کرنے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ جناب وزیر اعظم یا حکومت کی جانب سے ہمیں اپروچ کیا گیا اس ساری صورتحال میں جو یہ ساری ہو رہی تھی نو کانفیڈنس موشن کے والے سے، اس پہ ہمیں اپروچ کیا گیا. ہم نے جا کے بیٹھے، ان کی جانب سے یا جو ڈسکشن ہونے لگی، ڈسکشن میں ہر طرح کی آپشنز ہوتے ہیں، ہر طرح کی بات ہوتے ہیں. 3 آپشنز پر ڈسکشن کی گئی. استعفیٰ، خان صاحب نے کہا میں استعفیٰ نہیں دوں گا. دوسرا آپشن جناب الیکشنز کریں، نو کانفیڈنس موشن کی آپ ووٹنگ کرا دی جائے. انہوں نے کہا وہ بھی میں نہیں کروں گا. ہاں، تیسرے آپشن پر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اگر تحریک عدم اعتماد واپس لے لی جاتی ہے تو ہم الیکشنز کی طرف چلے جاتے ہیں. یہی میسج لے کے ہم اپوزیشن رہنماؤں کے پاس چلے گئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہا کہ اس میٹنگ کے اندر ڈیسائیڈ ہوا، اور انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ اس میں ہمیں صلاح مشورہ کریں. تو اس کے بعد وہ اپوزیشن کے پاس چلے گئے، اور اپوزیشن کے پاس جانے کے بعد انہوں نے یہ آپشن کہا کہ بھائی خان صاحب یہ شاید آپشن رکھنا چاہ رہے ہیں. تو اپوزیشن نے اس چیز کو قطعی طور پر منظور کرنے سے انکار کر دیا. یہ ان کی پریس کانفرنس کا، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس کا بڑا لب لباب تھا. اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں. ایک اور چیز، جس لیٹر کی بات کی جا رہی ہے، جس کا کہا جا رہا ہے کہ جناب ہمیں یہ، جس کو سائفر بیسکلی کہا جاتا ہے، یہ سائفر ہوتا ہے، اور اس کے اندر اچھا اس کے حوالے سے جو بات نکل کر سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ اس میں سازش کا ایلیمنٹ نہیں ہے، لیکن جو الفاظ استعمال کرے گئے وہ مداخلت کے زمرے میں آتے ہیں. مداخلت کے زمرے میں آتے ہیں کیونکہ آپ کی اندرونی گھر کا معاملہ ہوتا ہے اور اندرون ملک کا معاملہ ہوتا ہے، اس پہ مداخلت کے زمرے میں ضرور آتے ہیں، لیکن سازش کا ایلیمنٹ نہیں. تو جناب دماغ کھول کے، آنکھیں کھول کے لوگوں کے نیریٹو کو سمجھیں ملک میں کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ملک کو کس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور صرف جو نعرہ لگایا جاتا ہے، غداری کس وقت پہ بانٹے جاتے ہیں، جو ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا جاتا ہے، یا اس طرح کے دیگر نعرے لگائے جاتے ہیں، وہ سیاسی نعروں سے بڑھ کے اور کچھ نہیں. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.